اگر میں بات بر صغیر کی کروں تو دین اکبری کا فتنہ ہو، فتنہ پرویزیت ہو، یا فتنہ قادیان ہو، یا ملتانی کا فتنہ ہو، یا قادری کا فتنہ ہو۔ محترم اساتذہ کرام، معزز سامعین، مدرسہ اسلامیہ صرف ایک تعلیمی ادارہ نہیں بلکہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہمیں دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاقی اقدار بھی سکھائی جاتی ہے۔ یہاں ہمیں نہ صرف قرآن مجید اور حدیث کی گہری سمجھ حاصل ہوتی ہے بلکہ ہمارے کردار کی بھی اصلاح ہوتی ہے۔ مدرسہ اسلامیہ ہمیں سچائی، امانت داری اور محبت کا درس دیتا ہے اور ہمیں ایک بہترین انسان بننے کی راہ پر گامزن کرتا ہے۔ اس ادارے کی بدولت ہم اپنی روحانی، اخلاقی، علمی ترقی حاصل کرتے ہیں۔ تو آئے مدارس اسلامیہ کی اہمیت پر تقریر پیش کرنے کے لیے میں مدعو کرتا ہوں عزیزم عمران احمد طاس کو، جو درجہ عربی چہارم کے طالب علم ہے۔ ان اشعار کے ساتھ: ہر دم برس رہی ہے انوار مدرسوں میں، ہر دم برس رہی ہے انوار مدرسوں میں، اگر تو دیکھے نہ ایک بار مدرسوں میں، ہر پل محبتوں کا اظہار مدرسوں میں، گفتار مدرسوں میں، کردار مدرسوں میں، دن بھر عبارتیں ہیں شب بھر عبادتیں ہیں، دن بھر عبارتیں ہیں شب بھر عبادتیں ہیں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں، تنخواہیں چھوٹی موٹی گھر بھی کرائے والے، تنخواہیں چھوٹی موٹی گھر بھی کرائے والے، ہے فاقہ مست پھر بھی سرشار مدرسوں میں، اپنی کوئی ضرورت کہتا نہیں کسی سے، اپنی کوئی ضرورت کہتا نہیں کسی سے، ہوتے ہیں یوں بھی دیکھو خوددار مدرسوں میں۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان وبنى له مكاتب الفرقان وصلى الله على معلم القرآن أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر صدق اللہ العظیم۔ ہاتھ کٹتے رہے پر مشعلے تابندہ رہی، ہاتھ کٹتے رہے پر مشعلے تابندہ رہی، رسم جو ہم سے چلی باعث انتقال بنی۔ احباب محفل، مدارس کی تاریخ کی ابتدا اس دن ہو گئی تھی جب کائنات کے رب نے وعلم آدم الاسماء کلہا کے ساتھ سب سے پہلے مدرسے کا افتتاح عرش معلی پر کیا، پھر انسان زمین پر آیا، مدرسہ بھی ساتھ لے کر آیا۔ وقت گزرتا رہا، مدرسہ قائم رہا، حتیٰ کہ مکہ میں قصر نبوت کی تکمیل کا وقت آ گیا، مدرسہ عروج پر پہنچ گیا۔ کائنات کے امام کو سب سے پہلا سبق غار حرا میں پڑھایا گیا۔ آپ باہر تشریف لائے تو انما بعثت معلما کا اعلان عام کروا دیا۔ وادی یثرب پہنچے تو سب سے پہلے اقامتی ادارے کا افتتاح صفہ کے نام کیا۔ پھر صحابہ کا وہ مبارک دور آ گیا جسے مدارس کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ ہر طرف مدارس ہی مدارس قائم ہوئے، کہیں جامعہ عبداللہ بن مسعود، کہیں جامعہ عبداللہ بن عباس، کہیں جامعہ ابی بن کعب، کہیں جامعہ زید بن ثابت، کہیں جامعہ علی المرتضیٰ، کہیں جامعہ عبداللہ بن عمر، جس کا سلبس و نصاب یہی تھا کہ جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال۔ سامعین گرامی، تاریخ کے سنہری اوراق شاہد ہیں، دور صحابہ کے ان مدارس میں ایسی زیادتی، سماجی، معاشی اور معاشرتی اور دفاع ماہرین تیار کیے، ایسے طبیب و حکمران و قاضی تیار کیے، ایسے ورکر و کارکن
تیار کیے کہ چشم فلک نے نہ اس سے بہتر سیاستدان دیکھے، نہ طبیب و حکمران دیکھے، نہ تاجر و مزدور دیکھے، نہ جنرل و سپاہی دیکھے۔ ان کی ثقافت کے سامنے دنیا کی ثقافتیں دم توڑ گئی۔ انہی مدارس کی بس حالتیں کہ جو زبان و لب کے میدان میں گئے اپنی انفرادت منوائی، تاریخ و تحقیق کے میدان میں گئے اپنی امتیازات کے جھنڈے گاڑ دیے، سیاست کے میدان میں گئے اپنی برتری ثابت کی، دفاع قوم و وطن کی باری آئی، قوم کا سر فخر سے بلند کیا، سائنس و ٹیکنالوجی کے میدان میں بڑھے تو ایجادات کے ڈھیر لگا دیے، میڈیکل کے شعبہ میں قدم رکھا تو صدیوں سے لا علاج مرض قابل علاج قرار پایا۔ پھر میں کیوں نہ کہوں اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ حضرات، میں ان مدارس کی بات کر رہا ہوں جن کا نظام آفاقی، نظام پیغام آفاقی، سوچ نظر و فکر یاد آفاقی ہے۔ ہر دور میں یہ قرآن و سنت کا پرچم تھامے رہے، اسلام کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ بنے رہے، خارجی ہو، رافضی ہو، معتزلی ہو یا قدری ہو۔ اگر میں بات بر صغیر کی کروں تو دینی اکبری کا فتنہ ہو، فتنہ پرویزیت ہو یا فتنہ قادیان ہو، یا ملتانی کا فتنہ ہو یا قادری کا فتنہ ہو، فتنہ رسم و رواج ہو، الغرض دین اسلام کے خلاف اٹھنے والے ہر فتنے کے خلاف اہل مدارس ہی بنیان و مرصوص کا روپ دھارتے ہوئے میں ان مدارس کی بات کر رہا ہوں جو نہ صرف دین اسلام کے محافظ بنے بلکہ ملکی وطنی سرحدوں کے تحفظ کے لیے اپنے جانوں پر کھیل گئے۔ اس خطے کا بچہ بچہ جانتا ہے، جیلوں میں سڑنے والے، زندانوں کو آباد کرنے والے، جیلوں سے جنازے اٹھانے والے، گولیاں کھانے والے، اپنے جسموں پر گرم مصرا پگھلا کر پھر وہ کباب بننے والے، مالٹا اور کالا پانی جیسے بدنام زمانہ جیلوں میں سزائے کاٹنے والے دین مدارس کے علماء و فضلاء ہی تھے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں وہ اور ہی ہوں گے کم ہمت جو ظلم و تشدد سہ نہ سکے، شمشیر و سنا کے دھارے پہ روداد اس طاقت کہہ نہ سکے۔ یہ چشم فلک نے دیکھا ہے طاقت میں جو ہم سے بڑھ کر تھے، توحید کا جب طوفان اٹھا وہ مد مقابل رہ نہ سکے۔ سامعین گرامی، مگر ملک و ملت سے غداری کرنے والے، قوم کی عزتوں کو نیلام کرنے والے، ماں اور بہنوں کو چند ٹکوں کے عوض بیچنے والے یونیورسٹی کے فضلہ گولڈ میڈلسٹ ہی تھے۔ پھر میں کہنا چاہتا ہوں آج ملک و ملت کے دعویٰ کرنے والوں، ملک کے خزانوں کو اپنا میراثی خاندانی حق سمجھنے والوں، تم عالم دین کو بھکاری اور معاشرے پر بوجھ سمجھتے ہو، مگر یاد رکھو اس عالم دین نے اپنے دین و ملت کے تحفظ کے لیے اپنوں سے بھیک مانگی ہے، مگر کسی انگریز کے دربار میں جولی نہیں پھیلائی۔ تم مفلسی کا تانا ضرور دے سکتے ہو، مگر اس بات کو نہ بھولنا ان کے جنازے جیلوں سے اٹھ گئے، مگر کسی واصلے کے دربار میں کرسی حاصل کرنے کے لیے درخواست نہیں کی۔ جلا وطنی کی سزائیں دی جاتی رہی، قوم پر جانیں نشاور کرتے رہے، اور اس بات کا مصداق ٹھہرے وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے۔ جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا مردی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔